بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی لاچار عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر حمل کے دوران اس کے ساتھ مباشرت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے بہت روکتی ہے لیکن شوہر نہیں مانتا۔ وہ زبردستی اس سے یہ کام کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بچہ گرانے کی دھمکیاں دیتا ہے، لیکن عورت ایسا نہیں کرتی۔ ایسے ہی عورت کے حمل کے دن پورے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ بچے کو جنم دینے کے بجائے وہ تو میری شادی کی رات تھی اور میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ روہیل کے بارے میں میری نندے مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ بے حد رومانٹک قسم کا نوجوان ہے، اور میری تصویر دیکھ کر یہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہ تھی جو رومانس کا بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ مجھے ایک نارمل لائف پسند تھی۔ شوہر کا ہر وقت بیوی کی تعریف کر کے اسے آگے پیچھے گھومتے رہنا مجھے جھچوڑا پن لگتا تھا، اور روہیل بالکل ویسا ہی تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے میری تعریف کے لیے سیدھے سادے الفاظوں کے بجائے ایک غزل مجھے سنائی تھی۔ مجھے آج تک کبھی شاعری سمجھ ہی نہیں آئی تھی، اسی لیے اس کی رومانٹک شاعری بھی میرے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کیسی لگی غزل؟ میں نے کہا جی اچھی ہے۔ بہرحال اس کی ساتھ ہی اور سمجھ آتی کہ اس کا شوہر اور اس کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے۔ روہیل عام مردوں سے مختلف تھا۔ مردوں کی طرح مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں کے آگے زبان مت چلانا، ان کے حکم کے آگے سر جھکائے رکھنا، میری بہنوں کی خدمت کرنا، یا وہ جب اپنے سسرال سے یہاں آئیں تو انہیں شکایت کا موقع نہ دینا۔ یہ سب کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے تو بس اپنی اور میری بات کی تھی۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ روہیل کا ارادہ تھا کہ ہم لوگ ہنی مون کے لیے ایبٹ آباد جائیں اور اس کے بعد سیف الملوک، ناران، کاغان لائف کا بہت زیادہ انجوائے کریں۔ شوق مجھے بھی بہت ہے، لیکن شادی کے فوراً بعد ہی میرے سسر کی طرح کچھ خراب کی رہنے لگی، اسی لیے انہوں نے ہمیں جانے سے منع کر دیا کہ اگلے مہینے چلے جانا۔ ایک تو شادی پہ بھی بہت خرچہ ہو چکا تھا، اور اب میری بیماری پر بھی آج ان ہاسپٹل پر پیسے لگ رہے تھے۔ میں تو اس بات پر میرا موڈ بہت خراب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بالکل نارمل تھی۔ البتہ روہیل کا موڈ بے حد خراب تھا۔ کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہ سب لوگ شادی کے فوراً بعد ہنی مون پر جاتے ہیں، ایک مہینے بعد کون جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ روہیل کوئی بات نہیں، ابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہاں اس مہینے بعد چلے جائیں گے۔ میرے پیار سے سمجھانے پر بس اسے ایک ہی کام آتا تھا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرنا۔ میں تو خیر مجھے بھی یہ سب اچھا لگتا تھا، لیکن یہ ایک مہینے بعد جب میرے سسر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور ہمارا اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا تو اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری تو الٹیاں ہی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ جو بھی کھاتی فوراً نکل جاتا تھا، اور میری ایسی حالت تھی کہ سب سے زیادہ ٹینشن میرے شوہر کو محسوس ہوتی تھی۔ میرے ساتھ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب بنی تھی، کیونکہ میں ایک مہینے بعد ہی امید سے ہو گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر نے میرا سفر منع کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارے لیے اسلام آباد اور مری جیسی جگہوں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پہلی پریگنینسی سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بار مسئلہ ہو گیا تو پھر ہر بار مشکل ہو جائے گی۔ میں تو ان چیزوں سے ویسے ہی گھبرا گئی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میری ساس کو بھی یہی بہتر لگا، لیکن جب یہ خبر روہیل کو معلوم ہوئی تو اس نے شور مچا کے رکھ دیا۔ لگا کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ روہیل کی یہ بات سن کر میری سانس سینے میں تھم گئی تھی۔ اسے کیا لگ رہا تھا کہ میں بری ہوں، بد کردار ہوں؟ لیکن اس کے اگلے جملے نے میری اس بات کی تردید بھی کر دی۔ کہنے لگا کہ 6 مہینے وہ اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور ایک دم ہو کے اتنی جلدی؟ کیا چند ماہ بعد یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ روہیل اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھو اس چیز کا اتنا زیادہ ایشو مت بناؤ، ہم ابارشن کروا لیتے ہیں، بچہ چند ماہ بعد پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں کسی قیمت پر بھی اپنے بچے کا قتل نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا تو پریگنینسی میں بھی عورتیں سب کچھ کرتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مری کے راستے دیکھے ہیں، سارے راستے پہاڑی قسم کے ہیں، اور اس کے آگے سیف وغیرہ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ کوئی بات نہیں، جب ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو ہم پھر چلے جائیں گے۔
لیکن روہیل کا موڈ اس بات پر بہت خراب تھا۔ اگلی صبح میرے ساتھ سسر نے ہمیں جانے سے منع کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے کوئی بھی ناراضگی نہیں کی، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے میرے حق میں بہتر کہہ رہے تھے۔ البتہ روہیل کا یہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا اور اکثر میرا کھٹی چیزیں کھانے کو جی چاہتا تھا۔ میں اسے منگواتی تو کہتا کہ مجھ سے یہ سب جھونچلے بازی پسند نہیں ہے۔ ایک تو تم میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا، اور اب تو ان گرمیوں کے موسم میں کنو کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ کہاں سے لاؤں میں یہ سب؟ لیکن مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جس چیز کا میرا جی چاہتا مجھے وہ چیز روہیل لا کر ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار میں نے اسے گول گپے منگوا لیے، لیکن وہ نہیں لے کر آئے۔ میرا دل اتنا برا ہوا کہ میں رونے لگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا دل کیوں شدت سے گول گپے کھانے کو کر رہا تھا۔ شاید یہ سب وقت ہوتا ہے کہ عورت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اتنی روئی کہ پوری رات میں رو رو کر گزاری تھی۔ اگلے روز میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرے سسر اور ساس نے پوچھنے لگے کہ مجبوراً میں اپنی ساس کو بتا دیا، کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں اس نے تمہاری خواہش کو پورا کیا؟ ایسی حالت میں تو عورت کو خوش رکھنا چاہیے۔ اگلے روز میری ساس نے مجھے پلیٹ بھر کر گول گپے دیے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کے وقت میرا جی اتلانے لگتا۔ جیسے ہی روہیل میرے قریب آتا مجھے ابکائیاں سی آنے لگتی۔ ایسے موقع پر روہیل کو میری حالت سمجھنی چاہیے تھی۔ اس بات سے پتہ چلنے لگا کہ منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً واش روم میں بھاگتی تھی۔ مجھے الٹی ہوتی تو سب سے زیادہ بیزار شکل واش روم سے باہر آ کر مجھے روہیل کی دیکھنی پڑتی۔ بالکل بے حال ہو کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ پلیز مجھے ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ میرے ساتھ احساس کرنے تو کہنے لگا کہ میرا دماغ خراب مت کرو، سارے موڈ کا تناسب کر دیتی ہو۔ جب دیکھو تمہیں بس ایک ہی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لحاف ٹھیس کر سو گیا اور میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ایک تو شادی کی فوراً بعد گھر میں ذمہ داری بھی، اور پھر اتنی جلدی پریگنینسی میری زندگی میں تو یکدم بدل چکی تھی۔ ایک مہینے میں کیا سے کیا ہو چکی تھی، اور یہ سب کچھ میرے لیے بھی پہلی بار تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جیسے ہی 4 مہینے ہوئے میرا وجود کچھ ظاہر ہونے لگا۔ جب بھی میں روہیل کو بولتی کہ میرے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس چلو، مجھے چیک اپ کروانا ہے، تو وہ مجھ سے چڑنے لگتا، کہنے لگتا کہ اس حالت میں زہر لگ رہی ہو تو مجھے ایسے تمہیں باہر لے جاؤں تو لوگ نہ جانے مجھے کن کن نظروں سے دیکھیں گے۔ ایسا کرو امی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اپنی جیب سے چند ہزار نکال کر وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ ایسے بہت منانے کی کوشش کرتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، تم میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہو؟ اب یوں ہی گزرنے لگا تھا کہ 9 ماہ میں نے بڑی تکلیف سے گزارے تھے، کیونکہ 9 ماہ میں ایک دن ایسا نہ تھا جس دن مجھے الٹی نہ ہوئی ہو۔ لیکن میرے صبر کا پھل میرے رب نے مجھے بہت خوبصورت دیا تھا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس دن تو روہیل کے چہرے کی مسکراہٹ ہی اتنی ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھرا تھا، پیار کیا تھا۔ ظاہر اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، میری نند، ساس، سسر، اور خاص طور پر روہیل۔ میرا بیٹا سی سیکشن سے ہوا تھا، اس لیے مجھے چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پورا دن وہ میری ساس اور نند اور گھر کی ملازمہ میرا خیال رکھ لیتی تھی، لیکن رات کو مجھے واش روم جانا پڑتا تو میرا ہاتھ تک نہیں روہیل پکڑتا تھا۔ پلیز، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بڑی مشکل سے بیڈ سے اترتی اور دیوار پکڑ کر سہارا لے کر واش روم میں جاتی۔ پھر یہ بھی خوف ہوتا کہ کہیں گر گئی تو مصیبت آ جائے گی۔ ابھی بھی میں بہت مشکل سے تکلیف کو سہتے ہوئے واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر بیٹھی ہی تھی، بری طرح سے پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میرا سانس سے سانس نہیں مل رہا تھا، بری طرح سے ہانپ رہی تھی کہ میرا بیٹا احمد رونے لگا۔ شاید اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ روہیل اسی وقت شاید نیند میں گیا ہی تھا، لیکن احمد کے رونے کی آواز سن کر بجائے اسے پکڑنے کے مجھے کہنے لگا کہ نور پلیز اسے چپ کراؤ، مجھے صبح آفس ہی جانا ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے لیے اسے پکڑ لو تو دیکھ نہیں رہے کہ میری کیا حالت ہے؟ میں کہنے لگا بس کرو، یہ بچے سنبھالنا پالنا میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ پکڑو بھائی اسے، عجیب مصیبت ہے، رات کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا
یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ احمد روئے جا رہا تھا اور میری حالت تھی کہ میں بیٹھنے سے بھی قاصر، بڑی مشکل سے میں نے اپنے پاؤں بیڈ پر ٹکائے اور بے آنسو کے ساتھ اپنے بچے کو پکڑا، اسے سینے سے لگا کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ کیا یہی ہوتی ہے مرد کی محبت؟ اور اس کی اولاد تھی کہ کیسے 9 ماہ ہونے میں اپنے وجود کا حصہ بنایا تھا اور ایک موت کے مراحل سے گزر کر اسے باپ کا درجہ دیا تھا کہ اس کا اتنا بھی فرض نہیں بن پاتا کہ وہ میری حالت کے پیش نظر ہی مجھ پر رحم کھا لیتا۔ 40 دن میں جانتی تھی کہ میں نے کیسے گزارے تھے۔ بے شک میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن 10 دن بعد تو اس نے بھی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا سا تم بھی کچن میں چلی جایا کرو، روہیل تو تمہارے ہی ہاتھ کے ناشتے کی عادت ہے، میں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں تو 100 نقص نکالتا ہے۔ جیسے ہی میں نے 40 دن بعد نہایا نماز شروع کی، روہیل کا صبر بھی شاید جواب دے گیا تھا۔ نہ اسے میرا احساس تھا نہ ہی چھوٹے بچے کا۔ اس دن احمد کے پیٹ میں درد تھا، وہ بار بار سویا ہوا اٹھ کر رونے لگ جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سلایا تھا۔ رات کے 2 بجے احمد کو سلانے میں لگی ہوئی تھی کہ میں خود بھی نیند سے بے حال ہو چکی تھی۔ جیسے ہی احمد گہری نیند میں گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اس وقت روہیل میرے پاس آیا اور میری آنکھیں نیند سے چور ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا، پلیز روہیل مجھے سونے دو۔ کہنے لگا کہ بکو مت، 1 مہینے سے بس تمہاری شکل ہی دیکھ رہا ہوں، خبردار جو آج مجھے ذرا بھی نخرے دکھانے کی کوشش کی تو وہ رات میری روہیل کے ساتھ نظر ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے سوئے ہوئے بس 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ احمد اٹھ کر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر مجھے ہی اٹھنا پڑا۔ میرا جی چاہا کہ میں ساری قربانیاں عورت کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ 6 بجے احمد کا رونا شروع ہوا تھا اور صبح 9 بجے تک جاری رہا تھا۔ اسے گود میں لے کر کمرے میں چکر لگاتی رہی۔ جا کر وہ سویا تھا تو میری حالت یہ تھی کہ میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ احمد کو بیڈ پر لٹا کر میں کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ ساس نے بھی رات کو کہہ دیا تھا کہ اب کل سے گھر سنبھالو۔ اسی لیے ساس سسر کو ناشتہ بنا کر دیا، پھر روہیل کی آفس کے لیے تیاری کرنے لگی۔ پورا دن میرا اب گھر میں ہی چکر لگا کر گزرنے لگا تھا۔ رات کو احمد سوتا تو روہیل اپنی بیتابیوں کے ساتھ جاگ اٹھتے تھے۔ بار بار میں ان سے کہہ چکی تھی کہ میرا آپریشن ہے اور روہیل کچھ تو میرا بھی خیال احساس کرو، لیکن مرد کو شاید ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ مجھ سے موازنہ کرتے ہوئے کہنے لگتے کہ میرا خیال کون رکھے گا؟ قسم سے بڑی ظالم ہو تم، اتنا چاہنے والا شوہر ہے تمہارا اور ایک تم ہو کہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے نخرے دکھاتی ہو۔ میں یہ سب سن کر میں چپ ہو جاتی تھی۔ دن رات کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے میں تھک چکی تھی۔ اب تو میرے چہرے کی رونق بھی مانند پڑنے لگی تھی۔ رات کو احمد مجھے راتیں جگائے رکھتا تھا، دن بھر سوتا رہتا تھا اور دن بھر مجھے کر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہونے لگے تھے۔ اس پر روہیل اب مجھے بات بات پر تانے دینے لگا تھا کہ تم نے کیا ایک ہی بچے کے ہی اپنا ویٹ اتنا گین کر لیا ہے؟ کم آن یار، تھوڑا کم کھایا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے موٹی لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے، پلیز خود کو تھوڑا مینٹین رکھا کرو۔ روہیل نہ جانے کیوں بہت چڑچڑا سا ہونے لگا تھا۔ حالانکہ گھر کے بجائے بچے کی ذمہ داری کے باوجود بھی میں روہیل کے گھر آنے سے پہلے تیار ضرور ہوتی تھی، لیکن آج کل اسے مجھ میں بس عیب ہی عیب نظر آنے لگے تھے۔ 1 سال بیت گیا تھا۔ احمد اب پاؤں پاؤں پہ چلنے لگا تھا، لیکن روہیل کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ اکثر آفس سے آتے ہی کھانا کھا کر دوستوں میں چلا جاتا تھا، دیر سے گھر آتا اور چلاتا۔ کئی بار روہیل سے کہہ رہی تھی کہ مجھے احمد کو کبھی تو کہیں گھمانے کے لیے لے جایا کرو، لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ آج کل بہت بیزی تھا آفس کے کاموں میں اور فرصت نہیں ملتی تھی۔ تم ابو امی کے ساتھ چلے جایا کرو، یہ کہہ کر وہ تیار شیار ہو کر دوستوں میں چلا جاتا۔ رات کو دیر سے گھر آتا، کبھی کبھی تو رات کے 2 بجے تک میں اس کا انتظار ہی کرتی رہتی تھی۔ لیکن ایک بار جب وہ گھر آیا تو اس کی آنکھیں مجھے نشے سے چور لگ رہی تھیں۔ گانے گنگناتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوا اور میں نے اس وقت بہت غصے سے وہ مسکراتے ہوئے میرے گال پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگا
کہ ہائے سویٹ ہارٹ کیسی ہو جانے من، یہ کہہ کر کمرے کی طرف جانے لگا۔ میں نے گھر کا مین گیٹ بند کیا اور کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور روہیل سے کہنے لگی کہ آپ نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ روز آپ 2 بجے آتے ہیں، ایسے کون سے دوست ہیں؟ رات بھر وہ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، کیا ان کی بیویاں ان سے پوچھتی نہیں ہیں؟ میرے تپے ہوئے لہجے کو سن کر روہیل بھی سنجیدہ ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ساری رات تمہارے پاس بیٹھا کروں، کہیں آنے جانے پر بھی پابندی ہے مجھے اب؟ میں نے کہا کہ روہیل، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، صرف دوست ہی آپ کی زندگی میں رہ گئے ہیں، وقت گزارنے کے لیے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کیا کریں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگے کہ تمہارے پاس وقت ہی کب ہوتا ہے میرے لیے؟ جب دیکھو احمد احمد کرتی رہتی ہو۔ میں تو روہیل کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو اپنے بچے سے جیلس ہے روہیل؟ وہ کہنے لگے کہ شٹ اپ نور، مجھے کیوں اپنے بچے سے جیلس ہوگی؟ بس میری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، آفس سے تھکا ہوا آتا ہوں تو مجھے ریلیکس چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اب تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، یہ وہ کہہ کر اپنے کپڑے تبدیل کر کے سو گیا۔ اگلے ہی روز جب میں اس کے کپڑے دھونے لگی تو اس کی اسی شرٹ کی پچھلی جانب سے لپسٹک کا نشان دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے وہ شرٹ ویسے ہی رہنے دی اور پورا دن میرا دماغ غصے کے مارے کھولتا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اب روہیل نے اپنے موبائل پر کوڈ لگا رکھا ہے، پہلے کبھی نہیں لگایا تھا۔ اب وہ اکثر کمرے میں بیٹھا فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہتا ہے۔ جب بھی میں کمرے میں جاتی ہوں احمد کو سلانے کے لیے تو فوراً ہی سے فون بند کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بعد میں تم سے بات کروں گا۔ جب میں پوچھتی کس کا فون ہے تو گڑبڑ سا ہو جاتا اور کہتا کہ دوست کا فون ہے، اور پھر بات کو فوراً بدل دیتا تھا۔ رات کو جب روہیل آفس سے واپس آیا تو کھانا کھاتے ہی مجھ سے کہنے لگا کہ میں دوستوں میں جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ آج آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر تمہارا وہی روز کا تماشا شروع ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے الماری سے اس کی شرٹ نکالی اور اس کے اوپر پھینک دی۔ میری اس حرکت پر وہ کہنے لگا کہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ یہ کیا حرکت ہے؟ شرٹ اس کے منہ پر جا کر لگی ہوئی تھی اور پھر زمین پر گر گئی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ شرٹ پکڑی اور لپسٹک کا نشان دکھایا۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی اس کی نظر لپسٹک کے نشان پر پڑی اس کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ ہے وہ دوست جس سے تم روز ملنے جاتے ہو؟ روہیل، کون ہے یہ لڑکی؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کون ہے یہ لڑکی جو آپ سے اس حد تک قریب ہے؟ میری آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نمی سی اتر آئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا کمی تھی میری محبت میں یا میری وفا میں جس کا آپ نے مجھے یہ صلہ دیا ہے؟ میری بات پر وہ طنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کون سی محبت کی ہے تم نے مجھ سے؟ ہاں، اپنے پاس تو آنے نہیں دیتی تھی کہ 1 ماہ بعد ہی تمہیں بچہ پیدا کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، ہم خاموشی سے ابارشن کروا لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، بچے کا کیا 3-4 ماہ بعد پھر ہو جاتا، لیکن تم نہیں مانی، تم پر تو دین اتر آیا تھا، اور یہ بچہ ضائع کرنا گناہ ہے، اور تم یہ گناہ کسی قیمت پر نہیں کرو گی۔ نور، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم میری بات مانتی، ہم اسلام آباد مری جاتے، اپنی لائف انجوائے کرتے، اور میری اولاد تھی نا، پھر ہو جاتی، لیکن تمہیں میری بیوی بننے سے زیادہ ماں بننے کا شوق تھا۔ پھر مجھے بازو سے پکڑ کے آئینے کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو خود کو، یہ حلیہ ہے تمہارا، کپڑوں سے خوشبو کے بجائے کچن کے مثالوں کی بو آتی ہے۔ رات کو تمہارے پاس آؤں تو تمہیں احمد کے اٹھ جانے کی فکر ستاتی ہے، صبح جلدی اٹھ کر امی ابا کو ناشتہ دینے کی فکر ستاتی ہے، سب کی فکر ہے تمہیں نور، بس میری پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر میں تھوڑی سی دل لگی کرنے لگا تو آج تم سوال و جواب کر رہی ہو۔ میں تو روہیل کی بات سن کر جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کہا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ میں کس کے گھر کو سنبھال رہی ہوں، اور کس کے ماں باپ کو صبح ناشتہ دینے کی فکر ستا رہی ہے؟ کس کی اولاد کو پیدا کرنے اور پالنے کی خاطر میرا یہ حال ہو چکا ہے؟ میرے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، میری آنکھوں کی گرد ہلکے پڑ چکے ہیں،
میں رونے لگی، مجھ پر ہذیانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کی شرٹ کے بٹن بھی ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اس گھر میں کیا حیثیت رکھتی ہوں؟ ملازمہ ہوں میں تمہاری، یا تمہاری ماں باپ کی، یا تمہارے بہنوں کی، یا جب وہ آتی ہیں تو میں پورے ٹیبل سجا دیتی ہوں۔ احمد میرا بیٹا ہے، کیا تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا گھر سنبھال رہی ہوں اور تمہاری ہی بچے کو پال رہی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ بے وفائی کرنے والے؟ میں نے کہا روہیل، میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو مرد کی اس قسم کی عیاشی کرتی ہیں کہ ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہ کر اپنے زندگی کی گاڑی بھی چلا سکیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے گریبان سے میرا ہاتھ چھڑوا کر مجھے پیچھے دھکیل دیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکلو میرا گھر سے باہر۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا میری اسی عیاشی کے ساتھ، کیونکہ میں اب نائمہ کو بھی کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو روہیل کی بات سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور بیڈ کے نیچے رکھے، بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر روہیل بڑے غصے سے میرے پاس آیا، مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا کہ سوچ سمجھ کے اس گھر سے قدم باہر نکالنا، نور اگر تم گئی تو تمہاری جگہ نائمہ لے لے گی، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ میں تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمارے شور شرابے سے احمد اٹھ گیا تھا اور اب وہ روئے جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے چپ نہیں کروایا۔ میں خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں کے رونے کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا احمد دیکھو، رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے، کیوں نہیں پکڑ رہی اسے؟ میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی ہے، کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا، کیا ہے، کیا ہوا ہے روہیل؟ میں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے روہیل کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ یہ بات اب میرے ساس سسر دونوں کو پتہ چل چکی تھی، لیکن روہیل کی ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے میرے گھر والوں کو بتایا ہے کیا؟ اچھا نہیں کیا نور، بات کمرے کی حد تک تھی، اگر تم کمرے میں ہی رہنے دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ روہیل نے غصے میں آ کر مجھے ایک طلاق دے دی، کہنے لگا کہ نور میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے سسر نے روہیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس ہے، ذرا سی بات پر تم بیوی کو طلاق دو گے؟ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تم نے۔ لیکن مجھے لگا کہ میرا سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، بکھر گیا ہے۔ فوراً سے ہی اسی حالت میں گھر سے باہر نکل گئی۔ نہ میرے سر پر دوپٹہ تھا، نہ میرے ہاتھ کوئی سامان، اور نہ ہی احمد۔ میں روتے ہوئے تیز تیز سڑک کی جانب جا رہی تھی۔ جیسے ہی مین روڈ تک پہنچی، میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے رات کے اس پہر روتے ہوئے دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہوئے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے وجہ پوچھنے لگا تو اپنے بھائی کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے روہیل نے طلاق دے دی ہے۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا روہیل کے ساتھ میرے بھائی کا، اور اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک طلاق دی ہے، اگر تمہیں تمہاری بہن نے اپنا گھر بسانا ہے تو اسے بولو کہ شرافت سے گھر آ جائے، ورنہ 3 مہینے بعد دوسری طلاق بھی دے دوں گا۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، یہاں تم نے ایک دی ہے وہاں باقی بھی دے دے، لیکن اب وہ تمہارے ساتھ گھر نہیں آئے گی۔ ہر روز مجھے احمد کی یاد ستاتی تھی۔ سال کا تو تھا، لیکن میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ اگر اسے بھی اپنے ساتھ لے آتی تو روہیل کو کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوسری عورت کسی کا بچہ نہیں پالتی۔ 15 دن ہوئے تھے مجھے میکے میں بیٹھے ہوئے جب میرے ساس سسر احمد کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ روئے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب لپکتی، میرے بھائی نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے نفی کا اشارہ کیا، کہنے لگا کہ نور اپنے کمرے میں جاؤ، یہ ان سے میں بات کرتا ہوں۔ میری ساس کہنے لگی نور ہمارے ساتھ واپس چلو، کیوں حماقت کر رہی ہو؟ روہیل اس لڑکی کے
شادی کر لے گا اور تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہوا تھا۔ ایک بار سوچا کہ واپس لوٹ جاتی ہوں، میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرا بھائی کہنے لگا کہ میری بہن ہی کیوں قربانی دیتی ہے؟ اگر روہیل شادی کر سکتا ہے تو نور کی بھی دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو کہ باقی کی طلاق بھی دے دے۔ میری بہن کو میں نے نور کو اس کے نام پر بٹھایا نہیں رکھوں گا۔ اور میری ساس رونے لگی، کہنے لگی کہ احمد، زندگی برباد ہو جائے گی، ماں ہی اولاد کی خاطر قربانی دیتی ہے۔ مرد تو ایسے ہی شوق پالتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ باز بھی آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ معاف کیجیے گا خالہ جی، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جیسی ماؤں کی ایسی باتوں کی وجہ سے ہی بیٹی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی باہر کے شوق پالتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت آپ جیسی مائیں یہ سوچ کے کرتی ہیں کہ لڑکا ہے، ایسا کام شوق میں کر بھی لے تو خیر کوئی بات نہیں۔ صبر صرف عورت کا ہی شیوا نہیں ہے۔ جائیے آپ یہاں سے۔ میری ساس اور میرے سسر واپس چلے گئے۔ اپنے بچے کے بنا زندگی تو میری بھی اداس گزر رہی تھی، لیکن میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ تم صبر کر کے بیٹھی رہو۔ اگر تم یوں ہی چلی گئی تو روہیل ایک کے بجائے 10 عورتوں سے تعلقات جوڑے گا، کیونکہ اسے لگے گا کہ تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد روہیل مجھے لینے آ گیا۔ اتفاقاً دروازے میں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی تھی لیکن آنکھیں معصوم تھیں۔ مجھے دیکھ کر کچھ شرمندہ سا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر دروازہ بند ہونے سے روکا تھا۔ نور، خدا کے لیے میری ایک بار بات تو سن لو، اپنا فون تک نہیں اٹھا رہی ہو تم، وہ بھی اپنے بھائی کو پکڑا رکھا ہے۔ کیا تم نے پچھلے 15 دن سے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تمہارا وہ بھائی، دروازہ کھولو نور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دروازے جو دھکیل کر اندر آ چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر میرا بھائی اور والدین اپنے کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ دروازے پر روہیل کو دیکھ کر بھائی مجھے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرا بھائی غصے سے بھنکار کر بولا، کہنے لگا، وہ بیوی جسے رات کو طلاق دے کر تم نے گھر سے نکال دیا تھا؟ روہیل کہنے لگا کہ ایک طلاق دی تھی، رجوع کی گنجائش ہے میرے پاس، مجھے نور سے بات کرنی ہے اور اسے لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ نور، تم میرے کمرے میں جاؤ۔ میں کمرے میں جانے لگی، لیکن روہیل کی اگلی بات سن کر میرے قدم وہیں تھم گئے۔ کہنے لگا کہ نور، احمد بہت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرا بچہ مر جائے گا، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ یہ سننا تھا کہ میں تڑپ کر پیچھے پلٹی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ روہیل، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کہنے لگا، جب سے تم گئی ہو بخار نہیں اتر رہا اس کا، بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ میں فوراً سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ 3 دن میں اپنے بیٹے کے پاس ہاسپٹل میں رہی، لیکن مجھے دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت ہی بے اختیار میں نے اسے گود میں بھر کر سینے سے لگا لیا تھا۔ مما مما کہہ رہا تھا۔ میں اسے بے تحاشا چومنے لگی، رونے لگی۔ 3 دن میں اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس کی ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو روہیل مجھے گھر میں لے کر گیا۔ میری ساس سسر بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ رات کو احمد کے سونے کے بعد روہیل میرے پاس آ گیا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو نور، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ یہ ہر دوسرے لڑکی کی دوستی کرنے والی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بسا سکتی، انہیں صرف پیسہ اور عیاشی ہی عزیز ہوتی ہے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں آئندہ کبھی تمہارے ساتھ بے ایمانی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے واپس آئی ہوں روہیل، آپ کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر وہ بے چین سا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بہت ہی ناراض ہو، تمہیں ہونا ہی چاہیے، لیکن نور 3 مہینے ہونے کے باوجود بھی مجھے ہر حال میں تمہارے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ 3 مہینے ہونے کے چند دن بچے ہیں، پلیز انکار مت کرنا۔ پہلی طلاق کو 3 ماہ ہونے والے ہیں۔ روہیل کو اس بات کی بے چینی تھی۔ میں نے اسے انکار نہیں کیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے اب وہ محبت بھی نہیں رہی تھی جو پہلے کبھی ہوتی تھی۔
وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن بدلے میں اسے وہ پیار نہیں دے سکتی تھی جس کی وہ مجھ سے امید لگائے بیٹھا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی شیشے کی مانند ایک بار دراڑ پڑ جائے تو کبھی بھی پہلے جیسی مضبوطی نہیں رہتی۔ خاموشی روہیل کو کھانے لگی تھی۔ بار بار کہتا تھا، نور تم پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن میں اسے جواب نہیں دیتی۔ مرد کیوں یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے بیوی اسے ہمیشہ معاف کرے گی، پہلے جیسی محبت دیتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے بعد گھر کو بسانے کی خاطر ہی اپنی نند، اپنا چین، اپنی خوبصورتی تک کو پس پشت میں ڈال دیا تھا، اور اس نے اپنی وفا دینے کے بجائے ایک طلاق دے دی۔ ہوش اس وقت آیا جب اس لڑکی نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ پھر مجھ سے پہلی سی محبت میں کیوں اسے امید رکھتا تھا؟ آپ بتائیں، کیا عورت یہ سب ہونے کے بعد پہلے جیسی محبت کر سکتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ شکریہ۔